أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. جن حروف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ان سے پہلے والا حرف یا اس کے بعد والا حرف بھی موٹا نہیں پڑھتے. جیسے لفظ اللہ کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یہ لفظ اللہ کی صفت ہے کہ لفظ اللہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن لفظ اللہ کے بعد یہ پہلے والے حرف کو بھی موٹا نہیں کرتے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، لفظ اللہ موٹا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ الیسا کے سین کو بھی آپ موٹا کر کے پڑھیں. اور اس کے علاوہ جہاں بھی لفظ اللہ آئے گا اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. کل کے سبق میں ہم نے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بارے میں، کھڑی زبر کے بارے میں پڑھا. حروف مدہ کے ساتھ دو حرف اور بھی آتے ہیں جن کو لین کے حروف کہتے ہیں، حروف لین کہتے ہیں. مثلا واو ساکن ہو اور واو سے پہلے پیش کے بجائے زبر آ جائے، جیسے یوم الدین، یا واو زبر یو. اسی طرح یا ساکن ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر کے بجائے اوپر زبر آ جائے. اس صورت میں ان دونوں کو، واو کو اور یا کو، یا لین اور واو لین کہتے ہیں. ان دونوں حرفوں کو پڑھتے کیسے ہیں؟ حکم کیا ہے پڑھنے کا؟ تو ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں، جھٹکا بھی نہیں دیتے اور لمبا بھی نہیں کرتے، آرام سکون سے سیدھا پڑھتے ہیں. جیسے مالک یوم الدین، یومئذ، ان کو لمبا نہیں کرتے. ترجمہ: الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کی کمر سے بوجھ ہلکا نہیں کیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. لفظی ترجمہ: الم نشرح، الم نشرح، یہاں پر سب سے پہلا جو حرف ہے حمزہ، یہ حمزہ استفہام کا ہے. اس کا ترجمہ ہے کیا. الم یہ کوشچن مارک ہے حمزہ. اس کے بعد جو دوسرا ہے لم، اس کا معنی ہے نہیں، کیا نہیں، کیا نہیں. نشرح ہم نے کھول دیا، وسیع کر دینا، پھیلا دینا. کیا ہم نے انشراح نہیں کیا، کھولا نہیں. لگا، لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے. بعض جگہوں پر، ہر جگہ پر ایسا ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ کے لیے. کا یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہوگا جس کا؟ خطاب کے لیے تھا. کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کا. کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ کا. لکا آپ کے لیے. صدر کا، صدر سینے کو کہتے ہیں. اور کاف کیا ترجمہ ہے؟ آپ کا. کیا ترجمہ ہے جی؟ آپ کا سینہ آپ کے لیے ہم نے کھولا نہیں. ہر لفظ کا ترجمہ آگے سمجھ. ووضعنا، اور ہم نے ہٹا دیا، ہلکا کر دیا، دور کر دیا. ان کا، ان سے کاف ضمیر خطاب کی معنی ہے آپ کا. وزرک بوجھ، الذی وہ بوجھ،
الذی کا معنی ہوتا ہے وہ چیز یا وہ انسان یا وہ انقض جس نے جھکا رکھا تھا، جس نے توڑ رکھا تھا، جھکا رکھا تھا، ظہرک آپ کی کمر کو، ظہر کہتے ہیں کمر کو، اور کاف ضمیر خطاب کی، آپ کی کمر کو جھکا رکھا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، لام کا ترجمہ لیے اور کاف کا ترجمہ آپ کا، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے ذکرک آپ کا ذکر، آپ کا نام، آپ کا تذکرہ۔ اس کا تفسیر، اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب اب پریشان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مفسرین نے تفسیر یہ فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نبوت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے، جو وحی آپ تک آئی ہے، جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے، جو دین آپ کو دیا گیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک، آپ اس کی تبلیغ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، جو چیزیں مجھے دی ہیں، وہ قرآن ہے، وہ دین ہے، وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اطمینان کے لیے، وسیع فرما دیا، آپ کو بڑا دل دے دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں سے مراد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کیا گیا تھا، سینے کو چاک کیا گیا تھا، وہ واقعہ مراد لیا، لیکن جمہور مفسرین نے مانا وہ لیا کہ تبلیغ کی وجہ سے، دعوت نبوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا سینہ بھی کھول دیا ہے، اور دوسری نعمت آپ کو دی ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ جو بوجھ تھا، جب یہ تو فطرتی طور پر ہے نا، جب کام بڑھ جائے، آپ میں سے اکثر ڈیوٹیوں والے ہیں، تو دفتری کام بڑھ جائے، دکانوں کا کام بڑھ جائے تو ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، گھر کے کام کاج بڑھ جائیں تو انسان کے فطرتاً انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، تھکاوٹ سی ہونے لگتی ہے، آدمی تھکنا شروع ہو جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بوجھ کو دور کر دیا۔ اس بوجھ کی کیفیت یہ تھی کہ الذی انقض ظہرک، اس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا، آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اس نے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسباب کیا مہیا فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے سینے کو وسیع فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرما دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوسرا کام بھی کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اور بوجھ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ وہ کیا تھا؟ دعوت نبوت، تبلیغ نبوت، تبلیغ دین، تبلیغ اسلام، مجھ تک، قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، اور آج کی دنیا کی طرح اس وقت نہ تو میڈیا تھا الیکٹرانک، نہ پرنٹ، نہ پریس، نہ یہ کیمرے، نہ کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تھا کہ میں کوئی پیغام نشر کر دوں گا تو پوری دنیا کے لوگ سن لیں گے اور ان تک پیغام پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ دنیا میں بسنے والے انسان اس وقت بھی موجود تھے۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان تو نہیں تھا، لیکن ہندوستان، افغانستان، ان علاقوں پر، افریقہ کے علاقوں پر، یورپین علاقوں میں بسنے والے انسان موجود تھے، اور نبی نے نہیں آنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ اب آخری نبی ہیں۔ ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور فرمایا، اور اس کے لیے سبب اللہ تعالیٰ نے جو منتخب فرمایا وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، وہ تھی جماعت نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، میں فارس سے سلیمان کو لاؤں گا، آپ کا پیغام فارس تک پہنچے گا۔
میں حبشہ سے بلال کو لاؤں گا، آپ کا پیغام حبشہ، تو گویا جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اللہ نے ہلکا کیا۔ اور جو جماعت صحابہ ہے انہوں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، وہ جو بلغ ما انزل الیک کا حکم تھا، دین کو انسانوں تک پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے بیک زبان کہا تھا کہ جی ہاں، ہم تک آپ نے دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غائبین تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے، تم نے پہنچانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ تھا، اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوبست فرمایا صحابہ۔ آج جو ہمیں قرآن محفوظ ملتا ہے، اس وقت لکھانے کا رواج نہیں تھا، اتنا زیادہ لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا، چیزوں کو محفوظ رکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ لکھا جاتا تھا پتھروں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، اور تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس وقت پڑھے لکھے لوگوں میں ابو جہل تھا، دشمن نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ ایک اور بات ضمن آ گئی، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے نا، یہ نجات کے لیے نہیں ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ابو جہل کے پاس دنیاوی تعلیم تھی، فنون تھے، پیسہ کمانے کی چیزیں اس کے پاس تھیں، لیکن کامیابی نہ مل سکی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ برابر ضمن آگے بات، تو اس وقت لکھنے لکھانے کا تو رواج نہ تھا، تو اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے جماعت صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اور اگر ایسی جماعت کا اللہ انتخاب فرماتے جس میں شکوک و شبہات ہوتے، کوئی اٹھ کر آج کے زمانے میں یا آج سے بعد اٹھ کر کہتا کہ ابوبکر صدیق وہ ٹھیک نہیں تھے، ان کی فلاں فلاں غلطیاں ہیں، فلاں فلاں چیزیں ان میں، حضرت عمر ٹھیک نہیں تھے، حضرت عثمان ٹھیک نہیں تھے، حضرت علی ٹھیک نہیں تھے، حضرت معاویہ کاتب قرآن ٹھیک نہیں تھے، تو معنی کیا ہے کہ وہ دین کو، قرآن کو مشکوک کر۔ ظاہری بات ہے قرآن ہمیں ان کے توسط سے ملا ہے، ہمارے اوپر تو وہی آئی نہیں ہے، نہ آج کے زمانے میں وہی آئی ہے، وہی تو ان پر آئی، اور ان کا انتخاب عام انسانوں نے نہیں کیا۔ انتخاب کس نے فرمایا تھا؟ یوں کہہ دینا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ ساتھ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ بات بھی داغ ہے انتخاب رب العالمین پر، یہ کسی انسان کا انتخاب نہیں ہے۔ اور میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کو جو چنا گیا یہ کوئی عام دوستی یاری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو نبوت سے پہلے پورے مکہ کے دوست تھے، پورے مکہ کے محبوب ترین انسان تھے، مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیا کرتے تھے، لیکن جب بات آئی نا اسلام کی، جب بات آئی دین کی، جب بات آئی قرآن کی، تو ساتھ جو بیٹھنے والے دوست یار، محلے دار، عزیز رشتہ دار، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ نے منتخب کیے ہیں وہ انتخاب ایسے ہی نہیں کرنی، وہ با اعتماد دلوں کے اوپر اللہ نے نظر فرمائی، انسانوں کے دلوں کے اوپر، تو جو سب سے بہترین دل تھے وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان انگلی اٹھا کے یوں نہ کہہ سکے کہ حضرت معاویہ کی فلاں فلاں غلطی ہیں، قرآن میں فلاں فلاں آیات انہوں نے شامل کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فلاں فلاں چیزیں انہوں نے شامل کی، ایسا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے، ایسا انتخاب فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ان کے ذریعے سے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میرے محبوب جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، آپ ہر وقت کڑتے رہتے ہیں کہ اللہ نے جو وحی مجھے عطا فرمائی ہے یہ ہر انسان تک کیسے پہنچے گی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیسے پہنچے گی، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے میں نے بندوبست فرما دیا کہ یہ سینہ بسینہ دین آپ سے قیامت تک کے لوگوں تک پہنچے گا۔ اور پھر آپ کا تذکرہ بھی میں نے اتنا بلند کر دیا، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں جہاں میرا نام ہوگا محبوب ساتھ ساتھ تیرا نام بھی ہوگا۔ وہ نماز ہے، وہ اذان ہے، وہ حج ہے، جہاں بھی ہم اللہ کا نام دیکھیں گے ساتھ نبی صلی اللہ، بلکہ اس سے بڑھ کر بات اللہ نے کہا میری رضا
میرے محبوب کی رضا میں، میری اطاعت، من یطع اللہ یطع، میری اطاعت ہی کس کی اطاعت میں ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے اتنا تذکرے کو بلند فرمایا، اتنا نام کو بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگلی آیات میں تذکرہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پریشانی کے بعد ہمیشہ آسانیاں ہی آیا کرتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس پریشانی کو میں دور فرما دوں گا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ محرم کا آغاز بھی ہو چکا ہے، نماز کے بعد بھی عرض کی کہ کم از کم آج کے دن اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں۔ پہلا دن ہے سال کا، پہلی شام ہے سال کی، آغاز ہو چکا، تو اپنی نوعیت سے، اپنی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے کن کن چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں ہونی چاہیے اور نہیں ہیں، میں اپنے اعتبار سے زیادہ جانتا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ انتخاب فرمائیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، اور بہت بڑے ٹارگٹ سیٹ نہ کریں، بہت بڑی منزلیں سیٹ نہ کریں۔ بندہ پہنچ نہیں پاتا، مایوسی کی بنیاد پر 2 دن کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل کیا ہے؟ 100 رکعت نفل ایک آدمی پڑھتا ہے اکٹھی، اور ایک روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے، تو 2 رکعت نفل پڑھنے والا افضل ہے 100 رکعت پڑھنے والے سے۔ جو روزانہ 2 رکعت پڑھتا ہے نا، وہ ایک ہی دفعہ 100 پڑھنے والے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کریں جو آسانی کے ساتھ پورا ہو سکے۔ کوئی آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو نیت کر لے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا۔ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، اللہ آج کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، آج کے بعد لوگوں کے حقوق نہیں کھاؤ۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی پریشانی کرپشن۔ ہم سارے لوگ اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کسی شعبے میں ملازمت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں، کوئی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی سویلین اداروں میں ہے، کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہی صحیح معنوں میں ادا کرنے والے ہو جائیں تو ہم بھی ترقی کریں گے، ملک بھی ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ ووٹ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اس سے ترقی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے تو بدلاؤ آئے گا، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سجیشن میری طرف سے ہے، اپنی زندگی کو کوشش کریں کہ مسجد کے ساتھ جوڑ لیں۔ اپنی زندگی مسجد، صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے۔ وہ صحابہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے۔ کتنے بڑے رقبے کے حاکم گزرے ہیں؟ بولیں جی، 22 لاکھ مربع میل، آپ کے پاکستان جیسے 4 پاکستان ڈال کے اتنی بڑی ریاست کے وزیر اعظم حکمران گزرے ہیں۔ وہ آدمی جو کہتا تھا اسلام سے پہلے کہ مجھے والد تانے دیتے تھے کہ آپ اونٹ نہیں چرا سکتے، کیسے؟ جب وہ جڑ گئے مسجد کے ساتھ تو اپنی پوری کی پوری زندگی کو مسجد سے جوڑو۔ ایک سجیشن میرا یہ ہے، باقی آپ اپنے لیے خود منتخب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک برحمتک۔ ایک ہماری خالہ بھی فوت ہوئی ہیں آج، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں۔ اور مولانا عزیر صاحب کے دادا ابو، ان کے والد کے ماموں لگتے تھے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہما وارحمہما ووسع مدخلہما وارفع درجتہما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔